ज़िंदगी سے ایسے ابواب کو ڈسکس کرتے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو درخشندہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے علم کی دنیا کے ساتھ حضور کی باتیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف، علم کی دنیا سے علم کے موتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ وہ قیمتی موتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیری کے چند واقعات۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ایک بات بڑے ادب سے آپ سب حضرات کو کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہم نے پڑھی، سنی، سمجھی، اس میں کوئی ایسا نحیف کمزور سے انسان اور پرسنالٹی کا تاثر ملتا ہے کہ جس کا جی چاہتا آپ پہ پتھر مار دیتا، جس کا جی چاہتا آپ پہ کوڑا پھینک دیتا۔ اس بات کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے ان اینی رسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کسی حوالے سے جسمانی طور پر ایک کمزور انسان بھی۔ عکاظہ کا بازار آپ نے سنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید آپ ایک کمزور انسان ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کی دلیری کے پہلا واقعہ جو بہت پرومیننسی کے ساتھ بتانے والا ہے کہ عکاظہ کا ایک بازار، آپ یوں سمجھیں کہ انٹرنیشنل ایکسپو جو آج آپ دیکھتے ہیں، تو دنیا عرب کا جو ایکسپو سینٹر تھا، وہاں پہ اس وقت کا ایک بہت بڑا ریسلر آ کے چیلنج کیا کہ پورے عرب میں کوئی ہے جو مجھے شکست دے سکے، کوئی اتنا دلیر، بہادر، طاقتور اور مضبوط انسان ہے جو مجھے چت کر سکے۔ Nobody was step forward، کوئی شخص آگے نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بازار لگتا، وہ ایگزیبیشنز ہوتی، ایکسپو لگتا، تو آپ تبلیغ کے لیے وہاں بھی جایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو اس کے سامنے اکھاڑے میں کھڑا کر دیا، یہ سوچ کے کہ اسی بہانے ہماری جان ان سے چھوٹ جائے گی۔ اب سنیے ہوا کیا۔ دیکھیے، جب دو پہلوان آمنے سامنے آتے ہیں تو بعض اوقات کشتی بہت لمبی ہوتی ہے، بعض اوقات پہلے ہی راؤنڈ میں مقابلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے محمد علی کا ایک مقابلہ صرف 10 سیکنڈ میں ختم ہو گیا تھا۔ جسٹ 10 سیکنڈ میں بہت سے لوگ دیکھ ہی نہیں پائے تھے، بہت سے لوگ یقین نہیں کر پائے تھے۔ تو یہی معاملہ جو ہے یہ عکاظہ کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ودن منٹ اس شخص کو چت کر دیتے ہیں۔ نہ اس کو سمجھ آئی، نہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا، بس چت ہو گیا تو ہو گیا۔ دوسری دفعہ پھر مقابلہ کروایا گیا۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، ایک دفعہ ناک آؤٹ ہو گیا تو دیٹس اٹ، گون از گون۔ پھر دوسری دفعہ بھی آپ نے اسے گرایا، پھر تیسری دفعہ بھی آپ نے اسے چت کیا۔ جب آپ نے تیسری دفعہ اس کو چت کیا تو اس نے کہا، یس، میں اس شخص کے لیے طاقت کے برابر نہیں ہوں۔ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ میں اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بہت دلیر اور بہت طاقتور ہے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آپ چلیں تو ایک دفعہ رات کو آپ کو خبر ملی کہ دشمن مدینے پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ آپ تن تنہا گھوڑے کی پیٹھ پہ بغیر زین ڈالے اکیلے نکلتے ہیں اور پورے مدینے کا چکر لگا کر واپس آ جاتے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آرام سے سو جاؤ، یہ تم تک افواہ آئی تھی، میں سب دیکھ آیا۔
اچھا، مدینے کے بارے میں ذرا تھوڑا سا سن لیجئے، کوئی آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ یہ مسجد نبوی جو موجودہ ہے نا، موجودہ نہیں بلکہ اب تو اور ایکسپینشن ہو گئی ہے، آج سے 10 سال پہلے جو مسجد نبوی تھی، اس مسجد نبوی میں پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ موجود ہے، باقی اس کی بعد کی ایکسپینشن ہوئی۔ یہ دو واقعات، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بیک فٹ پہ رہ کے کچھ نہیں کیا، ہمیشہ آپ فرنٹ پہ آ کے دشمن کا مقابلہ کیا، کبھی بھی کسی بھی صورت میں گھبرا کے آپ بیک فٹ پر نہیں آئے۔ آپ کی جنگی حکمت عملی، آپ کی پلاننگز مارولس۔ بہت تفصیلات بتانے کو دل چاہتا ہے، صرف ایک چیز کی طرف آپ کا دھیان لاؤں گا۔ جتنی بھی غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی گئی ہیں، ان میں مسلمانوں کو کتنی دفعہ شکست ہوئی؟ صرف ایک دفعہ۔ کب؟ غزوہ احد میں۔ یہی آپ نے پڑھا پڑھایا اور سنا ہے نا۔ آئیے میں آپ کا مائنڈ چینج کرنے لگا، تاریخ کے حقائق بتانے لگا۔ ملٹری سائنس کے کسی ایکسپرٹ کو پوچھئے، ملٹری کا ایکسپرٹ میں نہیں کہہ رہا کوئی میجر، کوئی جنرل، کوئی کیپٹن نہیں کہہ رہا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو جنگ کی سائنس کو سمجھتا ہے۔ ملٹری سائنس ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے جو فوجیوں کو پڑھایا جاتا ہے، اسٹاف کالج میں اور کاکول میں بھی۔ کاکول میں چھوٹے لیول کا، لیکن اسٹاف کالج کوئٹہ میں تو بڑی تفصیل سے یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ جنگ کی جو وجہ ماہرین بتاتے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس میں ایک ہوتا ہے کہ سپہ سالار مارا جائے، ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ فوج میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ ہتھیار ڈال دے، ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ اور جتنی بھی وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوئی تھی، تو پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ میدان چھوڑ کے کون گیا تھا؟ ابو سفیان اور اس کے لوگ گئے تھے، آپ تو وہیں رہے تھے۔ ہتھیار کسی مسلمان نے نہیں ڈالے تھے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چونکہ غور و فکر اور تحقیق نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم تک حقائق نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہ سیکھا اور نہ اپنی امت کو سکھایا، بلکہ قرآن نے جو ایک بنیادی فنڈامنٹل دیا ہے جہاں پر انسان آ کے دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں سے بہت ممتاز ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مایوسی کو کفر قرار دے دیا گیا کہ جو مایوس ہوگا وہ کفر پہ چلا جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی حال میں ہمت نہیں ہاری، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیشہ آسانی بھی عطا فرمائی۔ پھر جنگی حکمت عملی میں آپ نے جو جو ٹیکنیکس استعمال کی، جس طرح سے، چونکہ ابھی میں اپنی روٹین کی جو سیرت کی کلاس ہے اس میں آج کل میں غزوہ مکہ، جس کو آپ لوگ پڑھتے ہوئے فتح مکہ کہتے ہیں، وہ بیسیکلی غزوہ پہلے ہے اور فتح بعد میں ہے۔ بدر میں آپ نے جو جنگی حکمت عملی اپنی ذہانت سے، اپنی دلیری اور بہادری سے بنائی تھی، اس سے پہلے دنیا عرب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کو انگریزی میں فلانکس کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے سکندر اعظم نے اس ٹیکنیک کو استعمال کیا تھا کہ جب آپ کے پاس فوج بہت تھوڑی ہو، ان ایون ہو، جیسے فوجی عام طور پر ایک طرح کی عمر، جسم، قد کاٹ اور ایک طرح کی تربیت کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو، لوگ تھوڑے ہوں، عمروں میں فرق ہو، اسلحہ نہ ہو، تو وہ ٹیکنیک کو فل اثر کہتے ہیں۔ اس میں یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو ایک مثلث کی کیفیت ہوتی ہے جس میں لوگوں کو اس طرح ترتیب سے کھڑا کیا جاتا ہے کہ
کہ وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، کم ہونے کی بجائے زیادہ نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہمت نہیں ہاری، اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یہی سبق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانا از حد ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔